السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ آج کی الحمدللہ تیسری تراویح مکمل ہوئی، جس کے اندر سوا پارہ پڑھا گیا، اس حساب سے 3.25 پارے مکمل ہوئے۔ اس کے اندر سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے۔ تو سورہ آل عمران کے متعلق مختصراً یہ کہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر 200 آیات ہیں، اور اس کے بھی فضائل بہت سارے حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، کچھ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی وارد ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورت مکمل ہوئی۔ آج میں اس میں سے جو تراویح کے اندر پڑھا گیا ہے اس میں سے ایک آیت کا انتخاب کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس کے متعلق کچھ بات پیش کرتا ہوں۔ جیسے میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پہلی بات تو سورہ آل عمران، اس کے اندر جیسے کہ جب سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے، آخری آیت ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں مدد طلب کی گئی ہے۔ تو سورہ آل عمران کے اندر عام طور پر ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ہمیں کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کیسے معاملات، کیسے برتاؤ، کیا کرنا ہے، جہاد کے معاملات، عام طور پر یہ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اس آخری آیت کی گویا کہ آگے تشریح اور وضاحت پوری بیان کی گئی ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے اگر محبت کرتے، فاتبعونی، تو تم میری راہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو، اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ آیت کا مختصر ترجمہ مطلب ہے۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کی جائے، ان کے سنتوں کے اوپر چلا جائے۔ جب ہم ان کی تعلیمات کے اوپر چلیں گے تب پھر اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت کریں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جیسے کہ ظاہر ہے جب ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلیں گے، تعلیمات کو سنیں گے، جس کے اندر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توبہ کس طریقے سے کرنی ہے، غلطی گناہ ہو جائے تو کس طریقے سے معافی مانگنی ہے۔ تو جب ہم توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخش دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو پھر اس آیت کے اندر جو مطالبہ کیا گیا اطاعت رسول کا، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے، تو اطاعت رسول کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتی ہے، اس کے بات سے، اس کے حرکات سکنات سے، ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو اس سے محبت ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نوجوان کو دیکھتے ہیں، کرکٹ سے محبت ہے، وہ کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، اسی چیزوں کے اندر لگا ہوا رہتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس سے محبت ہے۔ تو ہمیں بھی جب بتانا ہے کہ ہمیں یقیناً ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چل کر بتانا پڑے گا۔ تو یہ آیت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہم عشق رسول کے اندر اور سنتوں کے اوپر چلنے کے اندر ہم بہت ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ عشق رسول، عشق نبی ہمارے سینے سے نکلتا جا رہا ہے، اور سنتوں کے اوپر چلنا ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہمیں سنتوں سے محبت نہیں ہے، ہمیں غیروں کے طریقے پسند ہیں، جس کی وجہ سے آج کی اس دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے ایسے بدتمیز، ایسے بد اخلاق، ایسے نالائق کفار اور مشرکین میں سے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، اتفاق دیکھیے، آج کی تراویح کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60
فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا الی آخر آیات۔ اس آیت کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے جس کا تعلق آج ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے اس سے ہے کہ ایک بدتمیز گستاخ نے، کہ جس کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کریں گے، اس کا نام سنتے ہی ہمیں الٹی آنا چاہیے، جو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اور طرح طرح کے نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے۔ ایک کوئی پنڈت ہے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہوں گا، اور اس نے گویا کہ پورے ملک کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر رکھی تھی۔ لیکن ایک عاشق رسول مفتی مولانا سلمان اظہری میدان میں آتے ہیں اور وہ اسے چیلنج کرتے ہیں کہ کونے کے اندر، غار میں، گفا کے اندر، روم کے اندر بیٹھ کر اور اس طرح پروٹیکشن کے اندر ویڈیو بنانا بند کر، گالیاں دینا بند کر، اگر تو تیرے دعوے کے مطابق سچائی، تو بھی میدان کے اندر آ، میں بھی میدان میں آتا ہوں، تو اپنی کتابیں لے کر آ، میں اپنی کتاب لے کر آتا ہوں، آگ جلائی جائیں گی، دونوں آگ میں جائیں گے، جو بچ کر نکلے گا وہ آگ پر ہوں گا۔ یہ انہوں نے اسے چیلنج کیا۔ جب یہ چیلنج اس ملعون، اس گستاخ، اس نالائق پنڈت تک پہنچا ہے تو پھر اس نے بھی جواب دیا کہ میں اس چیلنج کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر مفتی مولانا سلمان اظہری دامت برکاتہم اللہ رب العزت انہیں مزید طاقت اور قوت بخشے، ان کے جذبے کو ہم تمام سلام کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا ہر ایک عاشق رسول کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اس چیلنج کی تیاری کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے، جگہ کا تعین بھی تو نے خود کیا ہے رام لیلا میدان کے اندر۔ میں وقت بتاتا ہوں، انہوں نے 17 رمضان کا مبارک دن چنا ہے جس دن جنگ بدر واقع ہوئی تھی، جمعہ کا دن ہے، اور شاید اس رمضان میں بھی اسی تاریخ کو جمعہ کا دن آ رہا ہے۔ انہوں نے تاریخ اور وقت طے کیا ہے اور اس سے کہا کہ اجازت لینا ہے ساری تیری ذمہ داری، تو بھی آ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام کو لے کر، میں بھی آتا ہوں اپنے خدا کے نام کو لے کر، اور اپنے خدا کو پکار کر میں وہاں پر یہ لعنت بھیجوں گا، میں وہاں پر اللہ رب العزت سے سوال کروں گا کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت برسی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں طے ہو گئی، آج یہ ویڈیو سارے لوگوں کے سامنے آ گئی۔ اتفاق دیکھیے قرآن مجید کے اندر بھی، تراویح کے اندر بھی آج وہی آیت پڑھی گئی جس کے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی امر کے اندر نزاع، اختلاف ہو، دلائل کے باوجود بھی نہ مانا جائے تو پھر جمع ہو کر، حاضر ہو کر یہ لعنت بھیجی جاتی ہے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ رحمت سے دور ہونا، رحمت سے دور ہونے کا مطلب ہے قہر اور عذاب کا آنا، تو اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر، تو یہ بھی آج تراویح کے اندر پڑھی گئی۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کے پاس پیغام بھیجا، کہ ترتیب وار بھیجا کہ آپ اسلام قبول کرو، نہیں کرنا ہے تو جزیہ دو، جزیہ نہیں دینا ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو ان نصارہ نے مشورہ کر کر 3 لوگوں کو بھیجا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے مذہبی بات چیت کرنا شروع کی۔ جب بات چیت ہونے لگی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام مرتبے کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کرنا شروع کیا، بڑا چڑھا کر پیش کیا، اور ایسی باتیں کی جو صحیح نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے اس کا رد کیا گیا۔ نہیں ماننے کے بعد پھر مباہلے کی دعوت دی گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر آئے، تشریف لائے مباہلے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مباہلے کی تیاری کی جا رہی ہے تو وہ لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کہا گیا کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے اور یہ سچے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، اب اگر مباہلہ ہوگا تو ہماری پکڑ ہوں گی، ہمارے اوپر عذاب برسے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے۔ تو انہوں نے جزیہ دینے کو قبول کیا اور جزیہ دینے کی اس شرط کو قبول کر کے مباہلے سے راہ فرار اختیار کی۔ تو یہ صورت اللہ کی شان دیکھیے کہ آج کی تراویح کے اندر یہ پڑھی گئی، اور یہ حالات جو آج چل رہے ہیں، جو آج ویڈیو آئی ہے، اس بدبخت کو بھی انہوں نے مباہلے کی دعوت دی ہے، چیلنج دی ہے، وہ بھی اس کے سامنے سب سے پہلے اسلام کی تعلیم رکھیں گے، اسے دعوت دیں گے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتبے کو بیان کریں گے، اور پوری کوشش کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے گا
تو پھر لگاتار گستاخی کر رہا ہے، نازیبا کلمات استعمال کر رہا ہے۔ آج بھی اس نے ویڈیو کے اندر جو کلمے کہے اس نے قرآن کو گنڈوں کی کتاب کہا۔ کتنی بڑی اور کتنے افسوس کی بات ہے، حکومت کی پشت پناہی کے اندر یہ سارا کیا جاتا ہے، پروٹیکشن انہیں ملتا ہے۔ اگر مسلمان کسی کے مذہب کے بارے میں اس طرح کہیں گا تو آئے دوسرے دن ہی وہ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، لیکن ایک کھلے سانڈ کی طرح گھوم کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے اور سرے عام مسلمانوں کو للکار رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان مفتی صاحب کو، مولانا سلمان ازہری کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے کہ انہوں نے اس کام کے لیے قدم بڑھایا، اسے چیلنج دیا اور اپنی تیاری پوری بتائی۔ ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم ان کے لیے دعا کرے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرے، اور جتنی یہ گستاخ رسول ہے، جتنی یہ بدتمیز ہے، ان تماموں کو اللہ رب العزت کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو اس سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینے کے اندر عشق رسول، عشق نبی کو زندہ فرمائے، اور یہ جو ساری گستاخیاں بدتمیزیاں ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اپنی طاقت قدرت سے ان تمام کے اوپر پابندی لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔